اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ شیخ الوظائف نے ستمبر 2009 کے درس میں اذان کی طاقت اور تاثیر کے کمالات بیان کیے۔ شیخ نے فرمایا، یہ جو کفر ہے اس کو کسی چیز سے چوٹ نہیں لگتی، اس کو صرف اللہ کے کلام کی طاقت اور اسلام کی دعوت سے چوٹ لگتی ہے، اور اذان مکمل دعوت ہے۔ اس کفر کو جو چوٹ لگتی ہے وہ دعوت سے لگتی ہے، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان بلند آواز سے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اور اتنی دور تک جاتا ہے جہاں اس کو اذان کی آواز نہ آئے۔ شیخ نے اس پر ایک واقعہ سنایا۔ شیخ کہتے ہیں، اس واقعہ کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ ایک فیملی پر کسی نے جناتی چیزیں مسلط کر دیں، جادو کے ذریعے جنات کو باندھ کر ان کے گھر میں مسلط کر دیا۔ یہ بھی ایک جادو ہوتا ہے جس کو ہانڈی کا جادو کہتے ہیں۔ ہانڈی اڑتی ہوئی آتی ہے اور گھر میں ٹھا کر کے ٹوٹتی ہے۔ یہ ہانڈی والا عمل بڑا سخت عمل ہے۔ اس ہانڈی کو شیطانی موکلات اڑاتے ہیں۔ وہ ہانڈی کو آ کر پہلے گھر کے اوپر گھومتی ہے، پھر ٹھا کر کے ٹوٹتی ہے، اور اس گھر کا کچھ نہیں بچتا، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس گھرانے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ گھر کے اندر ہانڈی آئی اور ٹھا سے پھٹی، اور بس پھر ایک کے بعد ایک بلائیں ان پر گریں۔ ان پر مصیبتیں آئیں، بچے مر گئے، باپ مر گیا، طلاقیں ہو گئیں، کاروبار بند ہو گیا، نوکری سے نکال دیا گیا۔ دنیا کا ہر الزام، ہر بہتان ان کے اوپر تھا۔ انہوں نے کوئی عمل نہ چھوڑا۔ اس فیملی کے ایک آدمی نے بتایا کہ فیصل آباد روڈ پر ایک عورت ہے جس کے ذریعے میرے سگے بھائی نے جادو کروایا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ زمین جائیداد کا تنازع تھا۔ والد کی وفات کے بعد ایک بھائی سڑک والی زمین اکیلے لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ زمین میں لے لیتا ہوں، تو پچھلی طرف کی زمین لے لے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ انصاف کرو، یہ سڑک والی زمین آدھی تو لے اور آدھی میں لیتا ہوں۔ پہلے والا بھائی نہ مانا اور اس نے جواب دیا کہ میری بھی ایک پیڑنی ہے، میں تم سے نپٹ لوں گا۔ وہ اس عورت کے پاس گیا۔ ایک بری خاتون تھی جو اپنی آخرت بلا بیٹھی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر کالے جادو کا کام کرتی تھی۔ شیخ کہتے ہیں، اس عورت کے ڈسے ہوئے کئی کیس میرے پاس آئے ہیں۔ اس کا بھائی اس کے پاس گیا تو اس عورت نے اس سے کہا، کوئی بات نہیں، یہ تجھے خود لکھ کر دے گا کہ وہ زمین تیری ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ چند دنوں کے بعد میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ایک ہنومان میرے گھر میں گھس آیا۔ انسان کی طرح دکھتا تھا، لمبے سے قد کا تھا اور بڑے بڑے بال اور بالکل ننگا تھا۔ اب وہ میرے گھر میں ایسے ہی پھرتا ہے، مجھے اور میری بیوی کو نظر آتا ہے، ہمارے ساتھ بد اخلاقی کی حرکتیں کرتا ہے اور گھر کے اندر گند مچاتا ہے۔ ہماری کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی، کاروبار اور رزق ہر چیز برباد ہے۔ میں سب عاملوں کے پاس گیا، اب تھک گیا ہوں، کسی نے آپ کا بتایا تھا، اب آپ کے پاس آیا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ گمان کر سکتے ہیں کہ سگا بھائی زمین کی خاطر ایسا کرے گا؟ تب اس شخص نے بتایا کہ وہ ہنومان ہمیں ستا ستا کر تھک گیا ہے۔ اس نے خود بتایا ہے کہ میں کیا کروں، اس جادوگر عورت نے مجھے تم پر مسلط کیا ہے۔ اس عورت کے پاس جاؤ۔ میں اس عورت کے پاس گیا، اس کے پاؤں پر واسطے دیے تو وہ کہنے لگی، اتنے لاکھ لوں گی اور تیرا عمل واپس لے لوں گی۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، ادھار مانگ کر میں نے اس کو لاکھوں روپے دیے، لیکن اس نے اپنا عمل پھر بھی واپس نہیں لیا۔ میں نے اس ہنومان سے کہا، اب تو چلا جا، تو وہ کہنے لگا، مجھے وہ جادوگرنی واپس بھیجے گی تو واپس جاؤں گا، مجھے تو ادھر سے آگ لگتی ہے، میں تمہیں تنگ کرنے پر مجبور ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ پاگل ہو کر سارا دن دیوانوں کی طرح اذان پڑھو، پاک ناپاک وضو بے وضو ہر حالت میں سارا دن اذان پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان کا جادو ہے 5 کلو کا، اور جب تیرا عمل ہوگا 5.5 کلو، تب یہ جادو ان پر واپس پلٹے گا۔ اذان پڑھو، دن رات اذان پڑھو، پاک ناپاک وضو بے وضو ہر حالت میں اذان پڑھو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کوئی تعویذ دے دیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک بات کہی کہ تمہاری جنگ کوئی نہیں لڑے گا، یہ تمہیں خود لڑنی پڑے گی۔ مسائل اور تکالیف کا سامنا تمہیں ہے اور تم کہو کہ تمہاری جنگ کوئی اور لڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، صرف ایک چیز، یہ سورہ کافرون والا عمل کرو اور سارا دن اذان پڑھو،
تمہارا بچہ بچہ اذان پڑھے، تمہارا بوڑھا اذان پڑھے، تمہارا جوان اذان پڑھے، سارا دن اذان پڑھو۔ پہلے تم اذان پڑھ کر ان کو ستاؤ گے، پھر وہ تمہیں ستائیں گے، اور بالآخر انشاءاللہ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ شیخ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان عمل کے دوران عجیب و غریب وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ مریض گھبرا کر عمل چھوڑ دے۔ جس عمل سے بظاہر تکلیف زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ عمل مؤثر ہے اور اس کے اندر تاثیر ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے تو رد عمل کے طور پر انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل اذان کے عمل کے بعد اس فیملی پر جادو کے لیے جادوگروں کی پوری ٹیم کام کر رہی تھی۔ وہ بہت خبیث جادوگر تھے جنہوں نے یہ جادو کیا تھا۔ وہ لوگ بھی مستقل اذان کا عمل کرتے رہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اب ان جادوگروں کے موکلات ہماری چارپائیاں الٹ دیتے ہیں اور کانوں میں کہتے ہیں کہ ہم اس لاہور والے حکیم سے بھی نمٹ لیں گے۔ پھر ان شیطانی چیزوں نے جانی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ان ظالموں نے بچوں کو اٹھا کر نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ایک بچے کا بازو بھی توڑ دیا۔ یہ حادثات شروع ہو گئے کہ گھبرا کر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اگر آپ یہ عمل چھوڑ دو گے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی عامل یا مولوی ڈھونڈو گے۔ یقین جانیے انہوں نے سارے 4 مہینے محنت کی کیونکہ ان پر جادوگروں کی پوری ٹیم کام کر رہی تھی۔ سارے 4 مہینے بعد وہ جادو پلٹا، اور ان جادوگروں پر ایسا پلٹا کہ ان میں سے جو بڑا جادوگر تھا وہ مر گیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی تو میں نے اپنے بندے بھیجے کہ غسل دینے والے سے اس کے مردے کی حالت پوچھنا۔ انہوں نے اس جادوگر کے غسل دینے والے کو کچھ پیسے دے کر پوچھا کہ اس کے جسم کی کیا حالت تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں چورا چورا ہو چکی تھیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مثال اس لیے دی تھی کہ ان جادوگروں کا عمل 5 کلو تھا، اور جب ان کے اذان کا عمل 5.5 کلو ہو گیا تو ان کا ترازو جھک گیا۔ اذان کے اندر یہ طاقت ہے۔ اذان کو معمولی نہ سمجھیں۔ جس گھر میں جادو ہو اذان دو، جس گھر میں جنات ہوں اذان دو، جو گاڑی سٹارٹ نہ ہوتی ہو اذان دو، جس گھر میں رزق کی بندش ہو اذان پڑھو، جس گاڑی کے حادثات زیادہ ہوتے ہوں اس پر دل ہی دل میں اذان پڑھو، جس گھر کے اندر جھگڑے ہوں اذان پڑھو، جو دکاندار کاروبار جادو سے باندھ دیا گیا ہو اذان پڑھو۔ جنات لوگوں کے تندور باندھ دیتے ہیں، تندور کے اندر لکڑیاں نہیں جلتی، صرف دھواں ہوتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے چولہے باندھ دیے جاتے ہیں، رشتے باندھ دیے جاتے ہیں۔ ان سب کے لیے اذان پڑھو۔ دنیا کی ہر چیز کے لیے اذان پڑھو۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت اور اللہ کی توحید ہے۔ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کسی عمل کو کرنے سے پہلے آپ حصار کرنا چاہتے ہیں تو اذان سب سے بڑا حصار ہے۔ شیخ کی طرف سے اذان پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر شیخ نے ایک بہت اہم چیز کے بارے میں بتایا کہ اگر گھر کے اندر خون کے چھینٹے پڑیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ خون کے چھینٹے ان جنات کے آنے کی اطلاع دیتے ہیں جو جادو کا ذریعہ بنتے ہیں اور جادو لے کر آتے ہیں۔ یہ ان جنات کی ظلمت اور منحوست کی علامت ہوتے ہیں، اور یہ اتنے گندے داغ ہوتے ہیں کہ دھونے سے صاف نہیں ہوتے۔ اس کا علاج بھی اذان ہے۔ اس کے لیے سارا دن دل ہی دل میں اذان ایسے پڑھیں جیسے ذکر کرتے ہیں۔ شیخ بتاتے ہیں کہ اس جادوگرنی کا بہت عجیب و غریب انجام ہوا، اور اذان کی طاقت سے اللہ جل شانہ نے اس مائی سے وہ شیطانی چیزیں میرے ذریعے سلب کروا لیں۔ اذان کی طاقت اور اپنے ایک عمل سے اس کی شیطانی چیزیں میں نے خود سلب کیں۔ جب ایسے انسان مخلوق خدا کے لیے وبال بن جائیں تو اللہ ان کو اٹھا لے، اور اگر اس کی زندگی ہے تو اس بندے سے وہ عمل سلب کر لے۔ اللہ نے اپنی توفیق سے مجھے ذریعہ بنایا اور میں نے اس کا عمل سلب کر لیا تاکہ وہ مخلوق خدا کے لیے مزید وبال نہ بنے۔ بہت خبیث بری عورت تھی، اس کو کسی نے بتا دیا کہ میں نے اس کا عمل چھینا ہے۔ وہ عورت میرے پاس آئی، مجھے اللہ کا واسطہ دیا، ہائے ہائے کیا۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل سے زیادہ خطرناک ہے۔ تیرے جیسے لوگوں کے لیے تبت یدا ابی لہب اتری ہے۔ تو اس قابل ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلام نے جادوگر کا قتل حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تیرے اوپر کوئی بلا مسلط کرے گا، تو نے کتنے گھروں کو برباد کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں نے کئی جادوگروں کو توبہ کرائی ہے۔